بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس میٹرز کے معزز ناظرین، آپ کو اسلامک بینکاری کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جب بھی اسلامک بینکاری کی بات کی جائے تو آپ نے اکثر افراد سے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ کہاں کی اسلامک بینکنگ، کان ایسے پکڑو یا ہاتھ گھما کر پکڑو، بات تو ایک ہی ہے۔ اسلامک بینکنگ کے ماننے والوں کے مطابق لوگوں کا یہ تاثر یا اس طرح سوچنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسلامک بینکنگ پر اٹھنے والے سوال یا پھر اعتراض کہیے کو ڈسکس کریں گے۔ وہ یہ ہے، بعض حضرات مراہبہ اور اجارہ کے ذریعہ کی جانے والی اسلامک بینکاری پر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ طریقہ تمویل اور سودی طریقہ تمویل میں نفع متعین ہونے کی وجہ سے نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، لہٰذا اس جھنجٹ میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ سودی قرضہ دینے کی بجائے کسی چیز کو ادھار پر فروخت کیا جائے۔ اس میں طول عمل اور غیر ضروری محنت بھی خرچ ہوتی ہے۔ ہاتھ گھما کر کان پکڑا جائے یا سیدھا کان پکڑو، بات ایک ہی ہے۔ یہ سارے اعتراضات اسلامک بینکاری پر اکثر کیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا سوال، تو آئیے پھر ہم اس کا جواب جانتے ہیں۔ ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب اپنی کتاب میں اس کا جواب اس طرح سے دیتے ہیں۔ اس بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی معاملہ کے جائز یا ناجائز ہونے سے عقد اور معاہدے کی شرائط پر دار و مدار ہوتا ہے۔ بعض عقود جائز ہیں اور بعض ناجائز۔ اگر دونوں کی شکل بالآخر ایک جیسی ہو، مثلاً ایک مرد اور عورت صرف نکاح کا عقد ایجاب و قبول دو گواہوں کی موجودگی میں ایک متعین مہر کے ساتھ کریں تو دونوں کا تعلق جائز اور باعث ثواب بن جاتا ہے، اور جبکہ یہی دو افراد اگر نکاح کے بغیر کسی معاوضہ کے ساتھ شب گزاری یا ساتھ رہنے کا معاملہ کرے تو یہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ یہاں پر صرف عقد کی وجہ سے ایک معاملہ جائز اور دوسرا ناجائز ہوا ہے، کیونکہ عقد نکاح کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، اور اس کے ذریعہ صرف دو انسانوں کے درمیان حقوق و واجبات اور ذمہ داریوں کے رشتے قائم نہیں ہوتے، بلکہ ان کے خاندانوں اور بعد میں آنے والی اولاد کے حقوق بھی وابستہ ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کے معاملہ میں یہ نہیں ہوتا۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ شریعت نے ایسے ذبح کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے جس کو بسم اللہ پر ذبح کیا گیا ہو۔ اس کے برخلاف اگر وہی ذبح بسم اللہ پڑھے بغیر کر دیا جائے تو وہ ناجائز ہوتا ہے۔ اگر دونوں قسم کے گوشت کو کھانے میں استعمال کیا جائے تو شاید دونوں کا ذائقہ ایک جیسا ہوگا، لیکن ایک کھانا حلال ہوگا اور ایک حرام ہوگا۔ اسلامک بینکاری کے اس جواب کو مزید تقویت دینے کے لیے ایک حدیث کو بھی جوڑا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر سے ایک صحابی بہت عمدہ کھجوریں لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت پسند فرمایا اور پوچھا کہ کیا تمہارے ہاں ایسی ہی عمدہ کھجوریں ہوتی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں اتنی عمدہ کھجوریں تو نہیں تھیں، ہم نے کم درجہ والی یعنی کہ ہلکی درجے کی جو کھجوریں تھیں 2 سا، یعنی کہ یہ سا جو ہے یہ پرانے زمانے کا ایک پیمانہ ہوگا وزن کا، ہم نے 2 سا کھجوریں دے کر 1 سا اعلیٰ قسم والی کھجوریں لے لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو سراسر سود ہے، تمہیں اگر ایسا معاملہ کرنا تھا تو پہلے ادنا درجہ والی کھجوریں بازار میں فروخت کر دیتے اور اس کی قیمت جو حاصل ہوتی اس سے اعلیٰ درجہ والی کھجوریں خرید لیتے، لہذا یہ معاملہ جائز ہو جاتا۔ یہاں پر بھی کوئی شخص یہ سوال کر سکتا تھا کہ اس میں اور پہلے والے معاملہ میں نتیجہ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوا۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے معاملے کو جائز قرار دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کھجور کی کھجور کے ساتھ یا روپے کی روپے کے ساتھ تبادلے کی صورت میں دیا جانے والا اضافہ ربا الفضل یعنی کہ سود ہوتا ہے، جبکہ روپے کا کھجور کے ساتھ تبادلہ جائز ہوتا ہے۔ یہی بات مراہبہ میں بھی ہوتی ہے، اس میں اشیاء کا تبادلہ روپے کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ سودی قرضہ میں روپے کا تبادلہ روپے کے ساتھ ہوتا ہے، جو کہ ناجائز ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ اسلامک بینکاری کے سلسلہ کی یہ دوسری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہوا ہوگا۔ اگر آپ کا اس بارے میں پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں، میں ضرور آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا انشاءاللہ۔ اسلامک بینکاری کے متعلق ایک اور اعتراض کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں میری ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔